میرے دوستو عزیزو، ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر کہ مصلحت ہے، مصلحت کی بنیاد پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت جو ہے نا، یہ اصل میں مصالحہ ہے، مصالحہ جس سے کھانا بنتا ہے۔ جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے۔ یہاں مصلحتوں کا خیال کرتے ہیں، دین کو ضائع کرتے ہیں مصلحت کے لیے، حالانکہ مسالے پیسنے کی چیز ہیں کہ جو مصلحت تمہارے سامنے آئے اسے پیس ڈالو دین کے لیے، تمہارے دین میں لذت جب ہوگی، ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گے، دینی سمجھوتا کہ ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھو۔ میرے دوستو عزیزو، اب حال یہ ہے کہ 2-4 بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، 2-4 بات ہماری مان لیجئے۔ ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے، آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے۔ 2-4 بات آپ ہماری مان لیں، 2-4 بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح مل جل کے زندگی گزار لیں۔ خدا کی قسم اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ روزہ رکھ لیں، فلاں زکوٰۃ دے دے، فلاں معاملے کا اچھا ہو جاوے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جاوے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جاوے تو یہ اپنی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا۔ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے۔ نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت ان میں بھی تھی۔ استقامت اس کو نہیں کہتے، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو۔ اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے، اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے۔ یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ دین تو اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ کوئی معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا، بالکل معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ۔ عبادت اس کا حق ہے۔ وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے،
اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں. اللہ کو اس کا حق ہے، کیونکہ عبادت یہ برکت ہے. عبادت کا بدل نہیں ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے. اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے، اس کی سماجیت کا تقاضا ہے. یہ کوئی چو نہیں کر سکتا، یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا. ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے. صبر تقوی کے ساتھ ہے. بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے. جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر اذیت برداشت کر رہا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں، کیونکہ اب خیال ہی ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت تو صحیح گزر جاوے. آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے، گزرنے والی دنیا کا فکر ہے. آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے. آخرت کی کا دوام کا تصور کرو. اس لیے یہ بہت نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے 2 باتیں ہم آپ کی مان لیں، 2 بات آپ ہماری مان لیں. اس طرح دنیا میں گزارا ہو جاوے کہ قرآن کی اصطلاح میں اس کو نفاق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اصلاح ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے. یہ آپ کو پسند تھا.